جی بیعت کے بارے جی ایک سوال ہے آپ دے ہو گئے اور کسی پیر دے ہو گئے بیعت تو بعد جڑا ہے اکثر اساں دیکھنے آئے بھئی اسی نہ نماز پڑھنے آئے نہ آپ دی تسبیح پڑھنے آئے سال بعد چلا گیا اس سے چلا گیا لیکن یعنی بیعت جو آپ نے حکم دیتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر دی دے بارے اور اپنی بینائی کے لیے گزارش پیش کی جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو اور میری ذات کا صدقہ مانگو، وسیلہ بنا کے، میرا وسیلہ بنا کے دعا مانگو جی اور انہیں بینائی عطا ہوئی۔ یہ اس کو ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں انہیں ان واقعات کو کوٹ کرنا چاہیے، جی یہ نہیں ہوتے کوٹ، اور یہ اتھینٹک حدیث مبارک کہ انہیں بینائی عطا ہوئی۔ اس میں اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی بارگاہ سے کسی ایسی شے کی طلب نہیں کرنی چاہیے جو غیر فطری ہو۔ اور ایک اور واقعے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں قحط بہت شدید ہوا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نماز استسقاء کے لیے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور یہ واقعات میں ہے کہ جو ہی پلٹے تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ یہ وسیلے کا اب ظاہر ہے کہ جن کا نہیں ہے تو پھر وہ اپنا ہوتے ہیں۔ اور ایک اسی حوالے سے کہ ہر شے میں شرک یا بدعت، یہ لفظ بہت استعمال میں ہے کہ جہاں کسی سے کہ یہ شرک کر لیا، یہ بدعت کر لیا، یہ قبر کو سجدہ کر لیا، یہ کر لیا، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ شرک کا معنی کیا ہے، بدعت کا معنی کیا ہے، کیا اس نے کسی کو قبر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو شاید اس کے پاس جواب نہ میں نہیں ہوگا۔ یہ شرک، میں تھوڑی سی یہ اب بات چلی ہے تو میں تھوڑی سی اس بات کی، اور چونکہ یہ بات اس حوالے سے چلی ہے تو دیکھیے شرک جو شے ہے، یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، جی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حدیث مبارک ہے تین روایتوں سے، تین حدیث مبارکہ ہیں، راوی ایک ہی ہیں، کچھ معمولی سے الفاظ کا فرق ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے، خشیت کا لفظ مبارک ہے کہ یہ خشیت نہیں ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی اموال میں یا مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگنا شروع ہو جائے۔ یہ شرک اس شے کا نام ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں اس جیسا جاننا، جی کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہے اس طرح کسی اور کو جاننا، یہ شرک ہے جی۔ اور اس کو ایک یہ شے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اللہ نے اس کائنات میں آنے والی ہر شے میں اس کی تخلیق کا عمل آگے رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی جو بھی شے ہے اس کے اندر ہی اس کی نمو ہے۔ آپ زمین سے اگنے والی چیزیں دیکھ لیں، آپ نباتات دیکھ لیں، آپ جمادات دیکھ لیں، آپ جانور دیکھ لیں، تو ہر شے میں اس کے اندر ہی گندم ہے تو گندم کے اندر ہی آگے نمو کا ہے کہ اسی سے آگے گندم کا پودا نکلے گا، چاول ہے اس کے اندر ہی۔ اب اس میں انسان کا جو کام ہے کہ یہ تجربات کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں کرتا ہے کہ آج چاول کی جو قسمیں ہیں وہ آج سے 30-40 سال پہلے تک نہیں تھی، کرنل باسمتی 35-40 سال پہلے نہیں تھا، تو یہ کسی کرنل صاحب ہی نے اس کو ڈیولپ کیا۔
دیکھیے اب اس میں اب کہے گا وہ یقیناً یہ کہ یہ میں نے تخلیق، میری تخلیق ہے یہ، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اگر وہ خود کو اس طرح سے جانے جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکتا ہے تو اس نے شرک کیا، یا کوئی بھی اس کو اس طرح جانے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی شے کو نمو دے سکتا ہے تو اس نے بھی اسی طرح، تو اس نے شرک کیا۔ اب اس کا خالق ہونا اور اس کا اس تخلیق، وہ تخلیق کرنا، فرق اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے تو وہ احوال کی محتاج نہیں ہے۔ انسان جو آگے ڈیولپ کرتا ہے تو یہ احوال کا محتاج ہے کہ اس نے چاول اگر زیادہ خوبصورت ڈیولپ کر لیا، لمبا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، فصل زیادہ آتی ہے، اس میں سے یافت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے پاس چاول موجود تھا پہلے، اسی کو اس نے ڈیولپ کیا، اور یہ یقیناً اس اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس نے اس کو آگے ڈیولپ کیا کہ وہ بہتری کی طرف چلا۔ یہ اور بدعت، یہ بات ہوگی واضح جی کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو اس انداز میں دیکھنا یا جاننا جیسے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بدعت اس شے کا نام ہے کہ دین میں کوئی ایسی شے رائج کرنا، کوئی اچھی شے کہ اسے دین کا رکن جان کر کرے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کو دین کا رکن جانے گا تو وہ بدعت کرے گا۔ اچھا عمل، اچھی شے، اور اس میں جس طرح سے یہ کہ جو شے حرام نہیں ہے وہ ساری حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے۔ اور ایک اور شے دیکھیے کہ حرام اور حلال کی جو تفریق ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بکری کا گوشت حلال ہے، یہ ضرور لکھا ہوا کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ جانور بکری ہی اگر، اور اس کے لیے کہ یہ سینگ لگنے سے، چوٹ لگنے سے، اوپر سے گر کر یا کسی دوسرے جانور کے ساتھ لڑائی میں مر گئی اور اس پر چھری نہ پھیر سکے، تکبیر نہ پڑھ سکے، تو وہ حرام ہو گیا۔ یہ اس کو خیر بات اور طرف کہ وہ جو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ دین کا رکن نہیں ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اگر کسی نے اس کو دین کا رکن جانا تو یہ بدعت ہے۔ اسی طرح یہ بھی بدعت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی درود پاک پڑھنا ممنوع ہے یا حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ اسی طرح ہی بات آئے گی نا۔ بے شک اچھی شے ہے، اچھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، اور جو اس کا یہ کہ یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا تو یہ کہ وہ بخیل ہے۔ پڑھ لے اذان سے پہلے تو جائز ہے، جائز بالکل، بہت اچھی بات، بعد میں پڑھ لے، پہلے پڑھ لے، بعد میں جس طرح بھی، لیکن اس کو دین کا رکن جاننا یہ منع ہے، بطور ثواب، بطور ثواب۔ یہ عین خیر کی بات ہے، عین برکت کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، نام آیا ان کا، کیا پتا اسی نام کے لینے کے صدقے میں، اسی درود پاک پڑھنے کے صدقے میں وہ ہماری خطائیں معاف کرتے ہیں۔ جو منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا، وہ بدعت ہے، وہ منع کرنا ان کا بدعت ہے کہ اس یہ شے منع نہیں ہے، تو وہ منع کرتے ہیں کہ یہ شے دین میں حرام ہے، تو یہ دین میں یہ پخ لگانے والی بات ہے کہ وہ ایک جو شے اچھی ہے اس کو حرام یا ممنوع قرار دینا، یہ بدعت ہے۔